इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जिस तरह जनरल साहब आपने भी कहा कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है और पाकिस्तान रोज़ बरोज़ माशाल्लाह मजबूत होता जा रहा है। आज बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भी एक मजमून तहरीर किया जिसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोबारा दौरा अमरीका पर सब हैरान है। उस मजमून में ये तहरीर किया गया, पूरी दुनिया ही हैरान है। और फील्ड मार्शल की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया है। फाइनेंशियल टाइम्स ये लिख रहा है। आप भी यही समझते हैं कि पाक भारत हालिया कशीदगी की अगर बात की जाए और उसके बाद की अगर बात की जाए तो पाक अमरीका जो ताल्लुकात हैं वो रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि मुस्तहकम हो रहे हैं। और फील्ड मार्शल का किरदार कैसे देखते हैं, उनके 2 बार दौरे अमरीका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो 2 बार 2 महीने के अंदर अंदर 2 बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया गया, ये अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ या मिलिट्री कमांडर को अमेरिका ने बुला के उसके प्रेसिडेंट ने अपने साथ लंच या डिनर नहीं किया। ये सिर्फ एजाज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को हासिल हुआ। वो पाकिस्तान फौज के फील्ड मार्शल हैं, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं। अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में पिजराई होती है तो ये पाकिस्तान की पिजराई है। अगर जो है यूके या यूरोप या रशिया या चाइना अगर फील्ड मार्शल की तारीफ करता हो, ये पाकिस्तान की तारीफ है। तो पाकिस्तान की ये फतह है। और कि कई दहाइयों से अमेरिका खुलेआम और एक बड़ी तरह से इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। वो समझते थे कि चाइना के खिलाफ ये हमारे काम आएंगे। पर जिस तरह से बुरी तरह हमसे पिटे और जितना इन्होंने झूठ बोला, तो इनकी बड़ी जगहसाई हुई है कि इनके ऐसे लीडर हैं जो झूठ पे झूठ बोलते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि इनको शर्म नहीं आती जी। तो मोदी साहब को अंदर से भी इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि आपने कोई दहशतगर्द नहीं पकड़ा। वो कल राहुल गांधी खुद भी बता चुके हैं। जनरल साहब हमारे साथ ही रहिएगा, सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुनिया पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर बड़ी हैरान है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी ये मजमून आज तहरीर किया है और लोग इसको कदर की निगाह से भी देख रहे हैं। 36वीं बार डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान की कामयाबियों का जिक्र कर चुके हैं और भारत को उन्होंने आंखें भी दिखाई हैं। आज जब ये फैसला किया है, एक तो फाइनेंशियल टाइम्स के मजमून के ऊपर अपनी राय दीजिएगा सैयद मोहम्मद अली साहब, और दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ है कि BLA और मजीद ब्रिगेड को भी अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम कबूल कर लिया है, तो कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने पिछले चंद माह के दौरान न सिर्फ 3 एतबार से एक तारीख साज कामयाबियाँ हासिल की हैं। पहली बात तो ये है कि जनूबी एशिया में अब ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पे बदल चुका है। आलमी सतह पे जो भारत और पाकिस्तान के ऊपर एतमाद और साख की नौयत है, उसमें बिल्कुल नुमायाँ तब्दीली आ चुकी है। आलमी ताकतें पाकिस्तान को एहतराम और रश्क की निगाह से देखती हैं, जबकि भारत को शक और तशवीश की निगाह से देखा जाता है। चौथी बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने न सिर्फ फौजी मैदान में दुनिया की चौथी बड़ी ताकत को चंद घंटों के अंदर नाको चने चबवाए और इब्रतनाक शिकस्त दी है, बल्कि सिफारती और सियासी माहौल में भी आलमी सतह पे जो ताकतें हैं उनके साथ पॉलिसी को मुकम्मल तौर पे तब्दील करने में कामयाब हुए हैं। और जो 2 उनके अमेरिका के तारीखी दौरे हैं, उसके बाद ये हुस्न इत्तफाक नहीं है कि उसकी फौरी बाद आप देखें कि अमेरिकी दफ्तर खारजा ने जो है BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है। इससे 3 बातें साबित होती हैं। पहली बात ये कि अब पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को अमेरिका भी एहतराम की निगाह से देखता है, और वो भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रही हैं, अब भारत की जिनको सरपरस्ती हासिल है, अमेरिका भी उनको अपनी कौमी सलामती के लिए एक खतरा गर्दानता है। तो ये इस बात का सबूत है कि न सिर्फ उनकी जो दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में एक तरह से काफी नुमाया कमी आई है भारत और अमेरिका के दरमियान, बल्कि उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा उनको तशवीश है कि जिस तरह रॉ के एजेंट्स उन्होंने अमेरिका भेज के जो सिख ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और रहनुमा हैं उनको कत्ल करने की जो कोशिश की, उस पे भी उनको बहुत नाराजगी है। तीसरी बात यह कि वो जिस तरह से एक अनफेयर एक्सपोर्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं और अमेरिका को अपनी मार्केट एक्सेस डिनाई की है, उस पे भी अमेरिका को काफी गम गुस्सा वहां पाया जाता है। और साथ ही साथ जो रूस से बड़े पैमाने पे उन्होंने पिछले साल $52 अरब का तेल लिया, एक ऐसे टाइम
ٹائم پہ جبکہ امریکہ روس پہ کا معاشی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے یوکرین جنگ کو بند کرانے کے لیے، اس نے میں سمجھتا ہوں جلتی پہ تیل کا کام کیا. اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے امریکہ میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے وہ یہ بات ہے کہ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے جو F-35 5th جنریشن فائٹر آفر کی ہے بھارت کو، اس میں انہوں نے کو خاص دلچسپی نہیں لی بلکہ وہ روس کے سو 57 میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اب مجبور ہو گیا ہے اپنی جنوبی ایشیا کی پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے. اور پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند معاملہ ہے کہ نہ صرف ہماری دفاعی کامیابی بہت بڑی ہے، دہشت گردی کے خلاف ہمارے موقف کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، بھارت کو سفارتی اور دفاعی دونوں میدانوں میں اور معاشی میدانوں میں بھی شکست کا سامنا ہے، اس کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے. اور جن دہشت تنظیموں کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا اب امریکہ جیسی عالمی طاقتیں بھی ان کی مخالفت کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سفارتی، دفاعی، معاشی، سیاسی تمام میدانوں میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی ہے. اور یہ یقینی طور پہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہادری، ان کے وزڈم، ان کی پلاننگ اور ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے ہوا ہے. بالکل درست بات کی آپ نے. طارق رشید صاحب آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ دہشت گردی کے خلاف جس طرح سید محمد علی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے موقف کو بہت پذیرائی مل رہی ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی فنڈڈ فتنۃ الہندوستان کے جو خوارج ہیں ان کے خلاف بھی پاکستان نے کارروائیاں تیز کر دیں اور حالیہ دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور ان کو انجام تک پہنچایا جا رہا ہے. دیکھیں میں محمد علی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو رشیا سے آئل لے رہے تھے یہ کئی سالوں سے لے رہے تھے، لیکن پھر بھی امریکہ نے ان کو پروفینشل ٹریٹمنٹ دی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر. بٹ مار کا حق چینج ایوری تھنگ. مار کا حق جو ہے اس نے دنیا کو چینج کر دیا. اور جس طرح سے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کی، 1-to-1 جو ملاقات ہوئی ٹرمپ نے، اس نے بھی بہت ساری چیزیں چینج کی. انہوں نے ان کو ایز اے لیڈر دیکھا، ایز اے پاکستان کے آرمی کمانڈر کو دیکھا. اور پھر انہوں نے وہاں جو لیٹر بات چیت کی اس پہ ٹرمپ صاحب نے بڑی تعریف کی کہ ہمیں اتنا ایران کے کانفلکٹ کے بارے میں سمجھ نہیں تھی جو مجھے اب آئی ہے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد. اور انہوں نے کہا کہ مطلب اٹ از آنر فار می ٹو میٹ دا فیلڈ مارشل آف پاکستان. پاکستانی پیپل آر گریٹ پیپل. آئی لو پاکستان. دے میک ونڈرفل تھنگس. تو یہ مار کے حق نے تمام چیزیں چینج کر دیں. تو انڈیا آپ دیکھیں گے کہ اس نے جیسے مثال دے رہے تھے محمد علی صاحب، گرو پتونت سنگھ پنو کو امریکہ میں مارنے کی کوشش کی اور ٹرمپ نے اس کو خط لکھا کہ جو امریکہ ہے وہ اپنے ہر سٹیزن کی حفاظت کرے گا. تو یہ جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے جسٹن ٹروڈو اپنا وزٹ شارٹ کٹ کر کے واپس کینیڈا چلے گئے. تو یہ ان کی جو دوگلی پالیسی تھی، منہ میں رام رام بغل میں چھری لے کے پھرتے تھے، تو دنیا اب ان سے کٹے گی. اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا جب انڈیا کے حصے بکھرے ہو جائیں گے. دیکھیں نہ کشمیری ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہ ان سے سکھ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تامل رہنا چاہتے ہیں. اور 7 ایسٹرن اسٹیٹ تو ویسے ہی مطلب جب سے یہ 47 کے بعد انڈیا وجود میں آیا وہ ویسے ہی نہیں رہنا چاہتے. اور بنگلہ دیش جنہوں یہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کرایا تھا، اب اس کو اب دشمن ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ نیکسس بنے گا جو ہمیں مطلب ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کر سکتے ہیں. اب ان سے ڈر رہی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں پاکستان کی جو قیادت ہے، خاص طور پہ ملٹری قیادت، مجھے لیٹلی پتہ چلا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں کہ وہ وضو پہن کے یہ وردی پہنتے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جہاں کے لیڈرز اگر وضو پہن کے پاک صاحب ہو کے وردی پہن رہے ہیں اور وہ اپنی جاب کو ایک عبادت سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ قرار دے رہے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑی تفصیلاً آپ نے گفتگو کی. سید محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ بظاہر یہ بادی النظر میں کہا جا سکتا ہے کہ مارکہ حق نے واقعی دنیا کو تبدیل کر رکھ دیا ہے، ساری ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. آپ آج برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز میں مضمون لکھا ہے جس میں فیلڈ مارشل کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے، پاک امریکہ تعلقات کا بھی بڑا کھل کر اس مضمون میں ذکر کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی سے بھارت کا جو دہشت گردانہ چہرہ تھا، اصل چہرہ تھا، وہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ سچ کا نیریٹو ہے، وہ ریشنل کا نیریٹو ہے اور اسٹیبلٹی اور پیس کا نیریٹو ہے.
آف کورس ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ابھی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وکٹم بن گیا ہے ٹیررزم کا، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا، اور یہ نیریٹو کو مینٹین کرنے کے لیے یہ دیکھیے ٹرو سٹوری آپ نے بتانی ہوتی ہے. نیریٹو ایک ایکشن بھی ہے اور نیریٹو ایک میسج بھی ہے. تو آئی تھنک جو میسج ہے وہ پہلے ہم نے ایکشن کیا ہے بنیان المرصوص میں، اور پھر جو میسیجنگ کی ہے اس سے اب یہ امپیکٹ آیا ہے اور یہ چیزیں ریکگنائز ہوئی ہیں. الحمدللہ کل 2 بڑی اچھی خبریں ملی ہیں. ایک تو جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر آربٹریشن کورٹ کا جو ایک فیصلہ آیا ہے، مزید اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ صحیح سٹانس ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری جو چیز ہے، یہ جو BLA کا اور یہ جو بجید بریگیڈ کا جو ڈیسیژن ہوا ہے، آئی تھنک دیز آر 2 بگ ڈیسیژن جو پاکستان کی جیت ہے. اور آف کورس جو ہماری اوور آل ڈپلومیسی اور خاص طور پہ جو ملٹری ڈپلومیسی جو فیلڈ مارشل عاصم خود کر رہے ہیں، اور یہ امریکن انٹریکشنز ہوئے ہیں، پریزیڈنسی سے چیزیں آئی ہیں، اور یہ امریکن کی طرف سے اس وار آن ٹیرر میں اور اس پاکستان جو وکٹم اور اس کی سپورٹ آنا از ایکسٹریملی میننگ فل. اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ. یہ وہی چیزیں ہیں جس پہ ہم کب سے چیخ رہے ہیں، لیکن دنیا وہ کان ہمیں اویلیبل نہیں کر رہی جو یہ سن سکے، وہ آنکھیں ہمیں اویلیبل نہیں تھی جو یہ دیکھ سکے. تو ابھی الحمدللہ پرفارمنگ پاکستان کی طرف دنیا متوجہ ہوئی ہے اور ہم نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بہت بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے.